بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 75 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ عنوان گزشتہ 2-3 اسباق سے جاری ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے آیت و روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قول سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آگے آئیے کہ ہم اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں، اس کے مسائل شروع۔ 4 شرطیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی کہ جن کے ذریعے سے اگر یہ شرطیں ہوں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتے ہیں، ورنہ واجب نہیں ہوتے۔ آج ہم ان میں سے 5ویں شرط پڑھیں گے۔ کہیں کہ 5ویں شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے شخص کے لیے جان یا مال یا عزت کا خطرہ نہ ہو، اور ناقابل تحمل زحمت و مشقت نہ ہو۔ کہہ رہے کہ اگر جان مال عزت آبرو کا خطرہ نہ ہو، تحمل سے زیادہ، حد سے زیادہ مشقت اور زحمت نہ ہو تو اس پر واجب ہے، ورنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے شخص کے لیے قابل توجہ مقدار، یہ بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے کہ آپ قابل توجہ مقدار میں جان یا مال یا عزت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر جان مال عزت کا خطرہ ہو تو اس صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہوگا، اور نہ قابل تحمل زحمت اور مشقت نہ ہو، حد سے زیادہ اسے زحمت نہ اٹھانی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اگر حد سے زیادہ زحمت و مشقت ہو تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا اور رسول کے نزدیک معروف کام اتنا اچھا ہو اور منکر اتنا برا ہو کہ جس کی راہ میں اتنی زحمت و مشقت برداشت کیا جانا ضروری ہو۔ کہیں گے مثلا خدا اور رسول کے نزدیک وہ چیز اتنی اہم ہو، مثلا نیکی معروف جو ہے اتنی اچھی اور اہم ہے کہ اس کے لیے اگر زحمت و مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھانے دو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اسے انجام دینا چاہیے، ورنہ اسے انجام نہیں دینا چاہیے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے کوئی نقصان نہ ہو
لیکن مسلمانوں میں سے کسی دوسرے کے لیے جان یا آبرو یا مال کا قابل توجہ نقصان ہو رہا ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہوگا۔ مثلا کہیں گے جو شخص مثلا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، میرے لیے نقصان نہیں ہے، لیکن کسی اور مسلمان کے لیے وہی نقصان ہے جو پہلے اوپر میرے لیے انہوں نے بتائے تھے، میں جان کا خطرہ ہے یا عزت و آبرو کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے، اور وہ نقصان قابل توجہ نقصان ہو اس مسلمان کے لیے، خود امر بالمعروف اور نہی منکر والے کے لیے نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے اس کے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے سے اس دوسرے کسی مسلمان کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ نقصان بھی قابل توجہ ہو، تو اس صورت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن منکر واجب نہیں ہوگا، کہ اس صورت میں نقصان کی اہمیت اور اس کام کا موازنہ کیا جائے جس بنا پر بسا اوقات نقصان کی صورت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط نہیں ہوگا۔ کریں گے بسا اوقات سب سے پہلے یہ کہ نقصان اور اس کام کی اہمیت کا موازنہ کریں کہ نقصان بڑا ہے کہ یہ کام بڑا ہے، جس کی ہم ہدایت کر رہے ہیں یا جس برائی سے ہم روک رہے ہیں وہ کام بڑا ہے یا نقصان بڑا ہے۔ اگر نقصان بڑا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیں، اگر نقصان سے وہ کام بڑا ہو تو وہ نقصان اٹھا لیں۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اہمیت، نقصان کی اہمیت اور کام کا موازنہ کیا جائے، نقصان کتنا ہو رہا ہے اور کام کتنا اہم ہے، نقصان کی کتنی اہمیت ہے، کام کی کتنی اہمیت ہے، اس کا موازنہ کریں جس بنا پر بسا اوقات نقصان کی صورت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط نہیں ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ اکثر اوقات اگر نقصان کم ہو اور اس کام کی اہمیت زیادہ ہو تو اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 2010، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ مراتب و درجات ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کہاں سے کرنا چاہیے، اسے اختتام کہاں تک پہنچانا چاہیے، اس کے کچھ درجات ہیں۔ ان درجات کو یہاں، مراتب اور درجات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلا درجہ قلبی و اندرونی نفرت کا اظہار، جیسے منہ پھیر لینا اور گناہ گار سے بات نہ کرنا، کوئی غلط کام کر رہا ہے اسے منہ پھیر لیں، یا وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو جو ہے وہ ٹال دیں، اس سے بات نہ کریں، اور وہ محسوس کرے کہ یہ گناہ کی وجہ سے، میری برائیوں کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ قلبی و اندرونی نفرت ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ زبان اور چہرہ سے واعظ و نصیحت کرنا، زبان سے اسے کہنا کہ بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ نیکی تم کیوں ترک کر رہے ہو، اس کو انجام دو، زبان سے اور چہرے سے۔ چہرہ انسان کا بولتا ہے اور اس کے چہرے کے امپریشن یا اس کے جو آثار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، تو کہیں کہ یا زبان سے یا چہرے سے واعظ و نصیحت کرے، اسے ہدایت کرے، اسے بتائے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم اچھائی کی طرف آ جاؤ۔
دوسرا مرحلہ یہ ہے زبان سے کہنا. تیسرا مرحلہ آتا ہے عملی اقدامات، جیسے تماچا مارنا اور قید کرنا. اگر وہ اختیار رکھتا ہو تو، اگر اتنا وہ اختیار اور حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے تماچے مارنے سے اس پہ اثر ہوگا، یا کسی کو اسے قید کرنے سے، اسے محصور کرنے سے اس پہ اثر ہوگا، تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تماچا مارا جائے، اسے قید کیا جائے. یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے. کہتے ہیں ضروری ہے کہ پہلے درجے یا دوسرے درجے سے شروع کرے اور پہلے اس درجے کا انتخاب کرے کہ جس کی اذیت کم اور تاثیر زیادہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ پہلا درجہ یا دوسرا درجہ ہے، یعنی قلبی اندرونی نفرت، اور دوسرا درجہ زبان سے کہنا، اس سے شروع کرے. لیکن انتخاب اس درجے کا کرے کہ جس میں اذیت کم ہو اور تاثیر زیادہ ہو، اثر زیادہ ہو اور اسے تکلیف سامنے والے کو کم ہو. اب ایسا نہ ہو کہ بس کسی کو دین کی طرف بلانے، اچھائیوں کی طرف بلانے کے لیے بس ڈائریکٹ ڈنڈا اٹھا لیں. ایسا یہ دین حکم نہیں دیتا، یہ دین اجازت نہیں دیتا. اور پھر اگر نتیجہ نہ نکلے تو بعد کے درجے کی طرف جائے. کہہ رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ، مثلا اس نے پہلا درجہ اختیار کیا، نتیجہ نہیں نکلا، اب اس نے زبان سے کہنا شروع کیا، یہ دوسرا درجہ ہے. پھر اگر وہ اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر وہ سختی اور مشکل کی طرف جائے، بعد کے درجے کی طرف جائے جو سخت اور مشکل ہے. یعنی اس سے نتیجہ اگر آسانی، سہل و آسانی اور تاثیر والے سے اثر نہ ہو تو پھر سخت اور مشکل والے مرحلے کی طرف بڑھے اور اس کے بعد والے درجے کا انتخاب کرے. اسی طرح آگے والے درجے کا انتخاب کرے تاکہ اثر بھی ہو اور تکلیف بھی کم سے کم ہو. اگر قلبی اور زبانی نفرت کا اظہار پہلے اور دوسرے مرتبہ میں اثر انداز نہ ہو تو تب عملی اقدامات کی نوبت آئے گی. کہہ رہے ہیں کہ پہلا اور دوسرا مرحلہ اگر اثر انداز نہیں ہوتا، قلبی بھی یعنی اس سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی، اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، زبان سے کہتا ہے، اس کا بھی اندر، اس کا بھی اثر اس پر نہیں ہوتا، تو پھر جا کر عملی اقدامات کی طرف نوبت آئے گی، ورنہ ڈائریکٹ عملی اقدام کی طرف نہیں جائیں گے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ تیسرے درجے کے انتخاب میں جو عملی اقدامات کی شکل میں ہے، حاکم شرع کی اجازت لے، اور لازم ہے کہ اس کا درجہ کا آغاز اس عمل سے کرے جس میں اذیت و تکلیف سب سے کم ہو. کہہ رہے ہیں کہ تیسرا درجہ ہے جو سختی کا، اس کو اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے حاکم شرع کی اجازت ہونی چاہیے، مجتہد سے اجازت لے کہ یہ کام میں
انجام دے رہا ہوں کیا یہ انجام دوں، اور اس کے بعد بھی لازم یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ عملی اقدام، جو تکلیف والا اور سختی والا اقدام ہے، اس کا آغاز بھی جو ہے وہ ایسے کام سے کرے کہ جس میں تکلیف و اذیت کم ہو، پھر اگر نتیجہ نہ حاصل ہو تو زیادہ شدت اور شدید اقدام کرے۔ اگر ہلکی تکلیف یا ہلکے کام سے اسے اثر نہیں ہوتا تو پھر جا کر شدت اور شدید اقدام کی طرف وہ جائے، ورنہ اس کی طرف ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ کسی عضو کے ٹوٹنے یا زخمی ہو جانے کا سبب قرار پائے۔ کریں کہ پھر بھی اس حد تک نہ جائے کہ اس کا کوئی مثلا ایسی مار پیٹ کرے، ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جائے کہ اس کی ٹانگیں وانگیں توڑ کے رکھ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اذیتوں اور عملی اقدام میں بھی اتنا لحاظ رکھے کہ اس کا کوئی عضو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کے زخمی ہونے کا سبب وہ قرار نہ پائے، یعنی اس کے زخمی ہونے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا شخص اس کے زخمی ہونے کا سبب نہ بنے۔ مسئلہ نمبر 2011، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب ہونا ہر شخص کے گھر والوں اور قریب رہنے والے افراد کی نسبت زیادہ شدید ہے، اس بنا پر اگر گھر والوں یا قریبی افراد نے دین کے واجبات جیسے نماز، روزہ، خمس کے سلسلے میں بے توجہی اور لاپرواہی محسوس کی ہو، اور محرمات جیسے غیبت، بہتان کے انجام دینے میں دیدہ دلیری کا احساس کیا ہو، تو ضروری ہے کہ زیادہ اہمیت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تینوں درجوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو برائیوں سے روکے اور انہیں اچھے کام انجام دینے کی ترغیب دے۔ لیکن والدین کے سلسلے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ ملائمت اور نرمی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرے اور کسی بھی موقع پر ان کے ساتھ تند روئی اور بے رحمی اختیار نہ کرے۔ کہہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے گھر والے افراد اور اس کے بعد قریبی افراد جو زیادہ نسبت رکھتے ہوں، یعنی رشتہ داری یا کسی اور حوالے سے نسبت رکھتے ہوں، ان پر واجب ہے، جیسے کہ واجبات نماز، روزہ، خمس وغیرہ، اس میں بے توجہی اور لاپرواہی محسوس کرے تو، یا محرمات جیسے غیبت، بہتان وغیرہ اس کا احساس ہو تو ضروری ہے کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور تینوں درجات کی رعایت کرتے ہوئے ان کو برائیوں سے روکے، انہیں اچھائی کا کام انجام دینے کی ترغیب دے۔ لیکن والدین کے سلسلے میں احتیاط واجب یہ ہے، مثلا اگر کسی کے والدین کسی برائی میں مبتلا ہیں یا واجب کام کو ترک کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ ملائمت اور نرمی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرے، انہیں پیار و محبت کے ساتھ، انہیں آرام کے ساتھ سمجھائے، اور کسی بھی موقع پر اس کے ساتھ تند روئی اور بے رحمی اختیار نہ کرے، یعنی ان میں آخری مرحلہ جو تھا اس کو انجام نہ دے، بلکہ ان سے محبت اور نرمی اور ملائمت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں ہدایت کرے اور راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے۔ آج کا سبق کچھ زیادہ لمبا ہو گیا،
وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹاپک آج ختم ہونے والا تھا، اگر اس کو زیادہ نہ کھینچتے تو پھر اس کے کچھ مسائل جو ہے وہ آگے والے ٹاپک کے ساتھ ضم کرنے پڑتے، اس وجہ سے اس کو ہم نے طویل ترین کر دیا۔